یہ ان دنوں کا قصہ ہے جب میں ریڈیو پاکستان میں خبروں کے ترجمے کے لیے جایا کرتا تھا. تو اسی طرح کی بارشوں کا موسم تھا. ایک دن شام کو جب ہم ریڈیو پاکستان، یہ بندر روڈ سے کیماڑی والا ریڈیو پاکستان کا پرانا جو اسٹیشن ہے، وہاں پر جو ہے ہم جایا کرتے تھے. تو اس دن ہماری انچارج تھی نیوز ایڈیٹر پروین خورشید صاحبہ. پروین خورشید صاحبہ اس دن انچارج تھی اور ہلکی ہلکی بارش، صبح سے مختلف بارش کے سلسلے جاری تھے. لیکن جو ہی ہم ریڈیو پاکستان پہنچے نیوز روم میں، تو اس کے تھوڑی دیر بعد جو بارش کا سلسلہ شروع ہوا ہے، تو وہ بارش مسلسل برستی رہی اور بارش تھمی نہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ کراچی کی بارش جو ہے وہ آدمی کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیتی. جب بارش شروع ہوتی ہے تو اچانک آپ کو گھیر لیتی ہے اور آپ بارش میں پھنس جاتے ہیں. تو اس دن بھی ایسا ہی ہوا. تھوڑی دیر میں پتہ چلا کہ ریڈیو پاکستان جو ہے، ریڈیو پاکستان کا جو اسٹیشن ہے وہ تھوڑا سا نشیب میں ہے، حصہ ہے اردو بازار کا. تو اس جگہ پر اکثر و بیشتر پانی بھر جاتا ہے. اچھا، تو ریڈیو پاکستان میں پانی بھرنا شروع ہوا اور تھوڑی دیر میں خاصا پانی بھر گیا. اور پھر پتہ چلا کہ برابر میں جو ایک گلی ہے وہاں بھی پانی بھر گیا. اور یہ جو ریڈیو پاکستان کی برابر والی گلی ہے، یہ فنکار گلی کہلاتی ہے. بڑی مشہور گلی ہے فنکار. یہاں پر ایک زمانہ تھا یہاں کا ریڈیو پاکستان کی جو کینٹین تھی وہ بھی مشہور تھی، اور اس کے برابر میں جو گلی میں ایک ہوٹل تھا وہ بھی مشہور تھا. تو وہ جو آرٹسٹ جن کو یہ موقع نہیں ملتا تھا کہ وہ ریڈیو پاکستان کے اندر آ سکیں، تو وہ اس ہوٹل پہ بیٹھ جاتے تھے، اس ریسٹورنٹ پر. اور یہاں پر بڑے بڑے آرٹسٹ، بڑے بڑے فنکار جو ہے وہ بیٹھا کرتے تھے. تو اس گلی کے اندر بھی پانی بھرنے لگا. اور پھر عشاء کی جب اذان ہوئی تو اس وقت کچھ لوگ نماز کے لیے ادھر برابر میں مسجد بھی ہے، تو مسجد میں بارش کے دوران کچھ نمازی جانے لگے اور اسی اثنا میں اس جگہ پر کرنٹ آ گیا. اور گلی میں جب وہ کرنٹ آیا تو 2 افراد جو تھے وہ فوری طور سے کرنٹ لگنے سے ہلاک ہو گئے، اور ان کی لاشیں جو ہے وہ ریڈیو پاکستان کی برابر والی گلی میں تیرنے لگی. اب پروین خورشید صاحبہ نے عیدی سینٹر اور دوسرے مراکز جو ہے وہاں پر فون کرنا شروع کیا، امدادی مراکز. لیکن ہر طرف سے یہ جواب آ رہا تھا کہ جناب شہر میں بڑی ہنگامی صورتحال ہے اور ہم کوشش کے باوجود جو ہے اپنی امدادی ٹیم کو یا ایمبولینس کو وہاں پہنچا نہیں سکتے، کیونکہ ابھی تک مختلف جگہ پہ کرنٹ جو ہے وہ لگنے کا سلسلہ ہے. جب تک کہ اس سی والے جو ہے وہ بجلی کے تاروں کو محفوظ نہیں کریں گے اور یہ بجلی آف نہیں ہوگی، اس وقت تک یہ سلسلہ امدادی سلسلہ جو ہے ممکن نہیں ہے. تو اس صورتحال میں ہم رات کو کوئی تقریباً 3 بجے تک ریڈیو پاکستان میں بیٹھے رہے اور وہاں پھنسے رہے، اور اس پورے شہر کی جو صورتحال تھی اس کو سنتے رہے کہ جناب فلاں جگہ یہ ہو گیا، فلاں جگہ بارش ہے، فلاں راستہ بند ہے. اس زمانے میں میرے پاس ایک گاڑی تھی، تو میرے ساتھ جو ایک ممتاز ٹی وی آرٹسٹ ہیں ایوب صاحب، تو ایوب بھی میرے ساتھ شامل ہو گئے. اور ہم دونوں نے 3 بجے کے بعد جب کچھ پانی اترا اور صورتحال بہتر ہوئی تو ہم نے کوشش کی کہ بھئی کسی طریقے سے نکلا جائے. باہر آئے تو گاڑی سٹارٹ ہو گئی، ایوب اور میں دونوں بیٹھ گئے، اور اب ہم بندر روڈ سے چلے ہیں تو مختلف جگہ پہ. اور دیکھیے کہ کراچی کے اندر فرش شناس لوگ بھی بہت موجود ہیں. اس وقت رات کو 3 بجے بھی میں نے ایک ٹریفک کے پولیس کانسٹیبل کو دیکھا جو
راستے کو کنٹرول کر رہا تھا، ٹریفک کو کنٹرول کر رہا تھا، لوگوں کو راستہ بتا رہا تھا، اور اسی طرح سے بہت سارے لوگوں کو امدادی سرگرمیوں میں بھی مشغول دیکھا. تو ہم وہاں سے نکلتے ہوئے مختلف آغا خان سے ہوتے ہوئے ڈالمیا روڈ، اور ڈالمیا سے ہم جو ڈالمیا کی جو سوسائٹی ہے اس میں داخل ہوئے. اچھا، میرا گھر تو اس ڈالمیا سوسائٹی سے قریب ہی ہے، نیشنل سیمنٹ میں. تو جب ہم وہاں داخل ہوئے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ سڑک کے اوپر پانی بھرا ہوا ہے، اور میں صبح سویرے یہاں سے گزرا تھا. تو میں نے ایوب سے کہا کہ یہاں میں صبح گزرا ہوں، پانی تھوڑا سا ہوگا تو ہم گزر جائیں گے ادھر سے گزر کے، اور اگلی گلی سے ہم گھر پہ پہنچ جائیں گے. اب صورتحال یہ ہے کہ میں گاڑی چلا رہا ہوں اور پانی آہستہ آہستہ گاڑی میں آ رہا ہے، اور تھوڑی دیر بعد وہ پانی جو ہے وہ میری ڈرائیونگ سیٹ ڈوب گئی، اور پانی میں صرف میری گردن اور اسٹیئرنگ میں تھامے ہوئے ہوں. اور ایوب کہہ رہے بھائی یہ تو گاڑی ڈوب رہی ہے. میں نے کہا ہاں ایوب بھائی یہ تو صورتحال بہت خوفناک ہے، اور اب ہم کیا کریں. تو میں نے گاڑی بند کی اور ہم دونوں جلدی سے اتر گئے. اب ہم دونوں جب اترے تو ہم نے دیکھا کہ کچھ دور کچھ لڑکے تھے، وہ بارش سے لطف اندوز ہو رہے تھے، کچھ کھیل رہے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے. تو ہم نے ان کو آواز دی، بھائیو آؤ ذرا مدد کرو. وہ سارے لڑکے دوڑے ہوئے آئے، اور 2 منٹ کے اندر انہوں نے گاڑی کو دھکا دے کے اور اونچائی پہ لے جا کے کھڑا کر دیا، اور گاڑی محفوظ طریقے سے باہر نکل آئی. ہم لوگ بھی ڈوبتے ڈوبتے بچ گئے. اور اس کے بعد ہم بیٹھ گئے وہاں پہ، ایک چائے کا ہوٹل تھا، وہاں چائے پی، اور خاصی دیر بیٹھے رہنے کے بعد پھر میں نے کہا کہ ایوب بھائی اب کیا کریں، کچھ کوشش کرتے ہیں، شاید گاڑی اسٹارٹ ہو جائے. ابھی تو یہ لڑکے ہی موجود ہیں، دھکا وکا دے دیں گے. تو اتفاق یہ ہے کہ جیسے ہی گاڑی کا کوئی اسٹارٹ کیا، گاڑی اسٹارٹ ہو گئی. اور جب گاڑی اسٹارٹ ہو گئی تو میں نے ایوب بھائی سے کہا ایوب بھائی بیٹھو، جلدی سے چلتے ہیں گھر. اور ہم بیٹھے اور بہت تیزی کے ساتھ اپنے گھر پہ جا کے دم لیا. اور یوں ہم اس رات کو بارش سے بچ گئے، بارش میں ڈوبنے سے بچ گئے. تو جناب علی کراچی کی بارشوں کا سلسلہ ایسا ہی ہے. اب کراچی کی بارش میں کیا کیا مناظر ہیں وہ آپ دیکھیے، اور یہ دیکھیے کہ کراچی والے کتنے جو ہیں وہ دل والے ہیں کہ بارش کا موسم ہو اور وہ انجوائے کرنے سے باز رہیں. اب آج ہی پورے کراچی کے اندر جو بارش ہوئی ہے تو مختلف ڈیم جو ہیں جو کراچی کے آس پاس ہیں، چھوٹے موٹے ڈیم، ان سے پانی جو ہے وہ بہہ نکلا ہے. اور کراچی کی سبزی منڈی جو ہے وہاں لوگ مچھلیاں پکڑ رہے ہیں. یہ دیکھیے کراچی سبزی منڈی میں سڈو ڈیم کا پانی داخل ہو گیا ہے، لوگ مچھلیاں پکڑ رہے ہیں. یہ بڑے بڑے مچھلیاں، بڑے بڑے مچھلیاں بولا، یہ بڑے بڑے یہ مچھلیاں دیکھو، یہ مچھلیاں یہ کراچی کا منڈی کے گیٹ میں پکڑے. یہ 25 سال کے بعد کراچی کا منڈی میں مچھلی آیا ہوا ہے، اور سیلاب میں یہ مچھلیاں دیکھو بھائی جان، یہ بڑے بڑے مچھلیاں، یہ لوگ مصروف ہیں مچھلیوں کے پیچھے. یہ بڑے بڑے مچھلیاں، ایسے مناظر ہیں. یہ سارے لوگ جو ہے یہاں سبزیاں لینے نہیں آئے سبزی منڈی میں، یہ تو سب مچھلیاں پکڑ رہے ہیں. اور مچھلیاں جو ہے پورے کراچی کے اندر جو ہے یہ شور مچ گیا ہے کہ بھائی سبزی منڈی میں جو ہے
وہ مچھلیاں پکڑی جا رہی ہیں۔ کراچی والے ہیں بڑے دل والے۔ اب یہ دیکھیے یہ صاحب جو ہے ان کو یہ سوجی کہ بارش کے اندر جو ہے گھوڑ سواری کی جائے، تو یہ جناب کہیں سے گھوڑا لے آئے اور یہ گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور بارش کے اندر پانی بھرا ہوا ہے اور جا رہے ہیں اور بڑے مزے سے لوگ اس کو انجوائے کر رہے ہیں۔ اچھا اب ایک اور منظر دیکھیے، یہ کراچی کے اندر جو ہے لوگوں کو جب ندی نالے بن جاتے ہیں تو یہاں پہ لوگ جو ہے کشتیاں لے آتے ہیں، پلاسٹک کی کشتیاں، اور ان کشتیوں میں لوگوں کو امداد، تو یہ جو ہے ان صاحب کو ایک سڑک پار کرا رہے ہیں، یعنی کئی دور لمبا سفر نہیں، یہ سڑک پار کرا رہے ہیں اور انہیں کشتی میں سوار کر کے سڑک پار کرائی جا رہی ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ سڑک کے اوپر جو ہے ایک پل بھی بنا ہوا ہے، یہ کشتی میں جانے کے بجائے، وہ کشتی میں پل سڑک پار کرنے کے بجائے یہ اس پل سے بھی گزر کے سڑک پار کر سکتے تھے۔ تو بہرحال یہ کراچی کے لوگ ہیں اور یہ بڑے دل والے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں۔ اب کراچی کے اندر جو امدادی سرگرمیاں ہیں ان میں بھی جو ایک مختلف قسم کے مذاق کیے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس افرادی قوت تو ہے لیکن کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ بلدیہ والے ہیں اور ان کو یہ ایک ٹرالی ملی ہے، ٹریکٹر ٹرالی، اور اس کے ذریعے یہ پانی اٹھا کے اس کو اٹھال کے اور دوسرے ٹرک کے اندر ڈال رہے ہیں، اور یہ جھاڑو لے کر آئے ہیں اور یہ ٹرالی جو ہے وہ ایک دھکے سے پانی کو لے کر آتی ہے اور اس ہول کی طرف پانی کو کرتی ہے، اور یہ سارے سویپر جو ہے اس طریقے سے پانی کو سونت کے اور اس مین ہول میں ڈال رہے ہیں۔ تو عجیب و غریب مناظر ہیں اور بڑے دلچسپ انجوائے کرنے مناظر ہیں، لیکن بہت سارے افسوسناک واقعات بھی ہیں۔ اس بارش کے اندر اب تک 11-12 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ بہت سارے جو علاقے ہیں سرجانی کے، خاص طور سے جو گوٹ ہیں وہ بارش میں ڈوبے ہوئے ہیں، لوگوں کے گھر جو ہے ان میں پانی داخل ہو گیا ہے، ان کے پاس نہ کھانے پکانے کی کوئی سہولت رہی ہے، نہ سونے کی، نہ لیٹنے کی، نہ بیٹھنے کی، اور وہ بہت مشکل کا شکار ہیں۔ تو بہرحال اس صورتحال میں الخدمت کے لوگ جو ہیں وہ بہرحال نکلے ہیں اور انہوں نے ایک ایسا کراچی میں اپنا برانڈ جو ہے اس کو مقبول کیا ہے کہ ہر طرف جو ہے امدادی سرگرمیوں میں سب سے پہلے الخدمت، اور حافظ نعیم الرحمن جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں الخدمت کے ان تمام امدادی کاموں کو۔ تو کراچی کی بارشوں کا یہ تیسرا مرحلہ جو ہے یہ ابھی جاری ہے، اور امکان یہ ہے کہ اگلے 1-2 دن میں جو ہے وہ بارش مزید ہوگی۔ لیجئے اب بادلوں کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا ہے اور اندھیرا بڑھ رہا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ پھر سے بارش ہونے والی ہے۔ تو جناب ذرا اپنا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔